नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के जो शिकवे सामने आ रहे हैं मौजूदा हुकूमत और चूँकि उस हुकूमत के इत्तेहादी पीपल्स पार्टी हैं, उनके शिकवे दूर किए जाएंगे और ये दूर करना बहरहाल नून लीग का फ़र्ज़ है। किस हद तक ये दूर हो सकेंगे? और गुज़िश्ता रोज़ भी सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब ने जो ट्वीट किया, उस हवाले से हम ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि जो शरीफ ख़ानदान के तर्जुमान हैं उनकी जानिब से स्टेटमेंट जो दिया जा रहा है और जो हसन नवाज साहब के कंपनी के मुतालिक जो लंदन की हाई कोर्ट का जो फ़ैसला आया है बरतानिया की हाई कोर्ट की, तो उस हवाले से कुछ बड़ी चमगोइयाँ अब हो रही हैं और बड़ी कंफ्यूज्ड एक इम्प्रेशन सामने आ रहा है, जहाँ पर वो कैटेगोरिकली ये बात कहते हैं कि ये दिवालिया होने का आगाज़ भुट्टो दौर से हुआ था। सो हम इस हवाले से ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद साहब हमें इस वक्त स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। चंद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। चंद साहब, मौजूदा हालात पे और जिस किस्म की हमें इस वक्त एक जमहूरियत की शक्ल नज़र आ रही है, उस पर तो मैं आपकी राय भी चाहूँगी और आप जिस तरह से व्यू करते हैं मौजूदा हालात को और इसमें कैसे मुज़ाकरात की राह भी हमवार होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि एक तरफ एक सियासी जमात है जो एहतजाज करने जा रही है और दूसरी तरफ एक हुकूमत जिसके इत्तेहादी आप भी हैं, वो एक सख्त पोजीशन ली हुई अभी भी क्रैकडाउन की बात करी है। लेकिन हम शुरू करते हैं, आपने अपने ट्वीट में ये क्यों कहा कि हसन नवाज साहब के हवाले से कि जो उनकी जो शरीफ ख़ानदान के जो दिवालिया होने का इल्ज़ाम है वो भुट्टो दौर में और ये पर ना डालें? ये देखिए, आपने उनकी स्टेटमेंट अगर आप चला सकें तो चला दें। उसमें मैंने लिखा है कि हम भुट्टो ख़ानदान में पहले ज़्यादतियाँ हुई, फिर साकब निसार की ज़्यादतियाँ। अब जहाँ तक भुट्टो ख़ानदान नहीं, वो तो एक नेशनलाइज की इदारे, फिर ज़ियाउल हक ने प्रॉफिट पे दिए, फिर 7 वजारत ख़जाना भी दे दी ज़ियाउल हक ने, तो इदारे वापस किए तो वजारत ख़जाना भी उसने तो दे दी। तो अब भुट्टो साहब को उस नेशनलाइजेशन की पॉलिसी, उसके बाद हम आपको हुकूमत में हम इकट्ठे हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इत्तेहादी तो नहीं मैं कहता, तो अब जाके कहना कि उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने साइन किया, फिर बार बार भुट्टो साहब को ताने उस पॉलिसी को ताने देना या उनको ताने देना, और जो बंदा इस दुनिया में ना भी हो और उनकी पार्टी के साथ आप हर वक्त गुड्डी गुड्डी भी हों, तो ये मेरे लिए वर्करों के लिए तो ये बड़ा अलमिया है। हम इसको चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करते। तो आपको लगता है कि ये पुराने उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, मैं समझता हूँ कि सेंटिमेंट देखें, प्यूर पार्टी के अंदर भी बड़े सीरियस सेंटिमेंट है उनके खिलाफ। ये तो हमारी जो प्यूर पार्टी खसूसन पंजाब के जो लोग हैं या KPK के उनके अंदर सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है। सिंध वाले ज़रा कंफर्टेबल हैं क्योंकि इक़्तिदार में होते हैं, इसलिए कंफर्टेबल हैं, तो बाकी इधर तो बहुत सख्त सेंटिमेंट है, सच्ची बात है। लेकिन बावजूद उसके आप उनके साथ हमारे पास और ऑप्शन भी कोई नहीं, हमने सिस्टम को भी चलाना है, हमने जमहूरियत को भी हमने इस लूली लंगड़ी जमहूरियत को भी चलाना है। अब तो लूली लंगड़ी लूला लंगड़ा जमहूरियत हो गई है, लंगड़ी से लंगड़ा हो गई है, तो इसको भी चलाना है। तो इसकी वजह से हम ताने भी सुनते हैं, इसकी वजह से इनकी वजह से हमारी पोजीशन भी पब्लिक में डाउन हो रही है। हम सच्ची बात है, कई जगह पे हम अपने आप को डिफेंड ही नहीं कर सकते। अब जिस तरह ये ज़री टैक्स लगा रहे हैं किसानों के ऊपर, जिस तरह ये पकड़ दकड़ कर रहे हैं, हमारे वर्करों को भी पकड़ रहे हैं, आपके वर्कर्स भी पकड़े जा रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरे मुख्तार गोंदल में रज्जोवाल से कल 6 मेरे हल्के के वर्करों पे उन्होंने रेड किया है। मैंने कहा भाई ये तो पीपल्स पार्टी के वर्कर हैं, इनको वो लिस्टें बनाई हुई हैं, लिस्टें स्पेशल ब्रांच ने और इन लोगों ने बनाई हुई हैं कि जी PTI के किसी जो कोई पता नहीं किस पार्टी से है कौन। तो आपको लगता है कि ये एक मुनज़्ज़म एक बाय डिज़ाइन ये किया जा रहा है पीपल्स पार्टी को भी? देखिए, पीपल्स पार्टी को हमें पंजाब में तो जी टाइट किया जा रहा है। पंजाब में तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी अपोजिशन बिल्कुल इतनी शायद क्योंकि हम इस वक्त असम्बली में भी हैं, तो जो कुछ PTI के साथ हो रहा है उतना ही हमारे साथ भी हो रहा है। पंजाब में कोई काम पीपल्स पार्टी के लोग दफ्तरों में नहीं दाखिल हो सकते, पीपल्स पार्टी के लोगों के काम नहीं होते। अमान कि मैं उस कमेटी का हिस्सा हूँ जो पंजाब के साथ कोऑर्डिनेशन कमेटी है, पीपल्स पार्टी की तरफ से मैं हूँ, लेकिन मैं ओपन मीडिया में बैठ के कह रहा हूँ कि बिल्कुल 1% भी वो इस चीज़ का एहतराम ही नहीं करते कि हमारे वोटों से उनकी हुकूमतें बनी हैं या हमारे वोटों की वजह से, पीपल्स पार्टी के वोटों की वजह से वो कायम दायम है इस वक्त। ये जो उनके सपोर्ट किया है तो लेकिन उसकी सजा पंजाब में तो हमारे वर्कर को, हमारी पार्टी को वो दे रहे हैं सजा। तो ये इत्तेहाद आपको कितना और देर पा नजर आ रहा है या चलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी अल्लाह खैर करेगा, मुझे हमारी तो ख्वाहिश है कि ये ना ही चले, ना चले। क्योंकि इसलिए मैं सच्ची बताऊं, हमारी तो जब क़यादत से मीटिंग होगी अब तो अपने भरपूर अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे।
نہیں تو آپ یہ ایکسٹریم میجر جو ہے وہ لینے جا رہے ہیں اقدام؟ نہیں ایکسٹریم دیکھیں جی، اب میں اکیلے فیصلہ تو نہیں کر سکتا، نہیں یہ تو لیکن پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ پارٹی میں لیکن پارٹی کے اندر میں اپنی رائے آپ کو اوپر بتا رہا ہوں کہ صرف آپ اکیلے کی تو رائے نہیں ہوگی، میرے جیسے اور بہت سارے ملنگ ہوں گی جن کی یہ رائے ہوگی، تو ہم تو اپنی قیادت سے ضرور کہیں گے کہ خدا را ان سے جان چھڑوائیں۔ تو چیئرمین صاحب کی بھی کچھ شکوے اب سامنے جو سرفیس کر گئے دیکھیں ہیں؟ چیئرمین صاحب کو ہم چیزیں پہنچاتے ہیں جی، ان کے پاس پریشر ہے، دیکھیں لیجسلیشن میں بھی جو چیئرمین صاحب نے باتیں کی ہیں، اس کے علاوہ بھی جو ان کی پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، تو اب آپ منڈی باؤدین میں آج جا کے دے لیں، سرگودا میں ابھی بھی آپ کے دفتر میں کھڑا ہو کے میں پولیس اسٹیشن فون کر رہا تھا کو بھائی وہ تھانہ میانی کو بھائی میرا فیصل ایک لڑکا آپ نے اس کے جھنڈا پیو پارٹی کا لگا ہوا ہے اور اس کو اٹھا لیا ابھی تھانے میں ہے ہم نے اسٹامپ بھی لکھ کے دیا کہ اس کا بھائی پی ٹی آئی سے کوئی پیو پارٹی کا ورکر ہے، میں نے اسٹامپ لکھ کے دیا پیپر نکلوا کے، نہیں چھوڑ رہے۔ اور وجہ کیا بتائی تھی اٹھانے کی؟ باجی یہ لسٹ میں ہماری لسٹ میں پی ٹی آئی کا ورکر ہے، لسٹ میں پی ٹی آئی کا جس ورکر کے بنا دیا۔ دکان پہ پیو پارٹی کا جھنڈا ہو، اور یا جو بندہ اب ایک دن میٹنگ کر رہا ہو، پہلے پیو پارٹی کی تنظیم میں بیٹھا میٹنگ کر رہا ہو، تو وہ اس کو پکڑ لیں آپ، یا ایک بندہ جس کو سمجھتے ہیں کہ میرا 40 سالہ ساتھی ہے، اس کو آپ اٹھا لیں رات 1:30 بجے اس کے گھر میں داخل ہو کے تالے توڑ کے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اجوال مختار، ہمارے امتیاز کھوکھر، میں 6 گھر گاؤں گنا سکتا ہوں جہاں پہ تالے توڑے ہیں، اور حلفاً بات ہے پیو پارٹی کے لوگ۔ چند صاحب اب چونکہ آپ کی جماعت پہ بھی بیت رہی ہے، آپ یہ ریلیٹ کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو اتنے عرصے سے کہتی آئی ہے کہ اندھا دھند یہ لوگوں کو اٹھا رہے ہیں، گھروں میں گھس رہے ہیں، یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں چادر اور چار دیواری کا جو تقدس پامال ہو رہا ہے نا، اس پہ تو میں پہلے دن سے کہتا ہوں کہ ہم اس کو سپورٹ، ہم الیکشن میں بھی کہتے تھے، میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ یہ جو سموگ ووگ، یہ اللہ کا جو عذاب ہے نا، یہ اسی ظلم کی وجہ سے۔ آپ ورکروں پہ ظلم نہ کریں، عام آدمی پہ ظلم نہ کریں پلیز۔ ان بیچاروں کو کیا قصور ہے؟ وہ ریاست کے کتنے سٹیک ہولڈر ہیں جو ورکر ہوتے ہیں، بالکل وہ تو وہ کوئی بھی ورکر ہے کسی پارٹی کا، وہ تو بہتر پاکستان کے لیے، اچھے مستقبل کے لیے، گڈ گورننس کے لیے، رول آف لا کے لیے ہوتا ہے۔ اب اس کو یہ تو نہیں پتا کہ میری قیادت صرف مذاکرات کس سے کرنا چاہتی ہے، یا میری قیادت کا کیا ہے، وہ کیا ڈرامے ہیں، ورک ایٹ ہوم ہی کرنا چاہتے ہیں جو بی ٹیم سی ٹیم ہے، یا ان کے وہ کس کے ساتھ ڈیلیں حکومت کے ساتھ اور بات کرتے ہیں، ورکروں کے ساتھ اور باتیں کرتے ہیں۔ لیکن ورکر تو بیچارہ ورکر ہوتا ہے، کسی بھی پارٹی کا ورکر ہے، میں سمجھتا ہوں وہ قابل تعریف ہے، خواہ نون لیگ کا ہے، خواہ پیپل پارٹی کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، اے این پی کا، ایم کیو ایم کا، جس پارٹی کا بھی ورکر ہے، وہ ورکر کو سزا نہ دے، ورکروں کو مارے پیٹے، ان کے گھر توڑیں، آپ ان کو تھانوں میں بند کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور ابھی بھی جو 24 نومبر کی انہوں نے کال دے رکھی ہے، اس پہ آلریڈی آپ نے اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، آپ نے ایکسٹریم وہ وزارت داخلہ کی جانب سے کچھ اقدامات کے اور جو ممکنہ فیصلوں کے حوالے سے جو لسٹ سامنے آئی ہے، نیوز الرٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر تو یہ شرپسندی کرنے والے جو اسٹوڈنٹس بھی ہوں گے ان کے بھی داخلے منسوخ کر دیے جائیں گے، پاسپورٹس سیز کر دیے جائیں گے، منسوخ کر دیے جائیں گے، شناختی کارڈ منسوخ، سم بلاک کر دی جائیں گی، اس قسم کے۔ اور آپ تو آلریڈی اپنے آپ کو اب سابق بہرحال ڈیموکریٹ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس گھٹن کے ماحول میں اب تو ڈیموکریٹ آپ رہے نہیں۔ میں تو اپنے آپ کو ڈیموکریٹ نہیں کہتا جی، میں بالکل نہیں کہتا، آپ ڈیموکریٹ نہیں رہے؟ نہیں، میں بالکل ڈیموکریٹ نہیں ہوں، اور یہ ہم ڈیموکریٹ کہلوانے کے قابل ہی نہیں، میں تو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم ڈیموکریٹ نہیں۔ یہ گھٹن کے ماحول آپ نہیں، دیکھیں ہماری ڈائریکشن ہی غلط ہے جی، اللہ تعالیٰ اس ملک کی اوپر رحم کرے۔ سچی بات ہے کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیز کو بیٹھ کے سوچنا چاہیے، ڈائلاگ کرنے چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو، آپس میں بیٹھ کے۔ ملک بڑا مشکل حالات میں ہے، اور ملک اس مشکل حالات میں ہے تو یہ چند لوگ جو پاور انجوائے کر بھی رہے ہیں، سرکار کے پروویڈنٹ ورکس، کیا فائدہ اس کو؟ ملک کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ملک کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ آپ جائیں نا کسانوں سے پوچھیں جن کے اوپر آپ زرعی ٹیکس لگا رہے ہیں کہ وہ بچی کی شادی کیسے کرتا ہے، اس کی پچھلی گندم ابھی بکی نہیں، نئی گندم وہ کیسے کاشت کر رہا ہے، وہ اپنے گھر کا زیور بیچ رہا ہے یا زمین بیچ رہا ہے؟ مجھے ایک کسان بتا دیں جس کا سورس آف انکم صرف زراعت ہو، اور وہ بیٹی کی شادی کر سکے زمین بیچے بغیر، بچے پڑھا سکے زمین بیچے بغیر، بچوں کا علاج کروا سکے زمین۔ ہر 11واں بندہ تو ہیپاٹائٹس یا کینسر کا مریض ہے ہمارے ہاں، تو وہ علاج کون کر رہا ہے ان کا فری؟ زمینیں بیچ کے لوگ علاج کروا رہے ہیں، جیلیں بھری پڑی ہیں بے گناہوں لوگوں سے، عدل کا نظام ہے کوئی نہیں، انصاف ہے کوئی نہیں۔ لیکن اس کی آپ کور ریزن کیا سمجھتے ہیں؟ ریزن کیونکہ یہ تو تجربہ کار ٹیم کے ہونے کے باوجود بھی، دو تین باریاں لگانے کے باوجود بھی اگر ملک کو اس حال میں پہنچانا تھا۔ میں صرف اس ٹیم کو تانے نہیں دے سکتا کہ یہ ٹیم ہے، اس ٹیم کا اتنی قصور ہے کہ ہم اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں، اختیار کے بغیر بھی ہم اقتدار لینے کے عادی ہیں۔
ہم لائن میں کھڑے ہیں کہ آگے سے یہ ہٹے تو میں تیار ہوں. خان صاحب جیل میں بیٹھ کے لائن میں کھڑے ہیں, پہلے میاں صاحب کھڑے تھے, ہم بھی سب کھڑے ہیں اقتدار کے لیے, سب اقتدار کے لیے لائن میں اقتدار میں لائن پہ کھڑے ہیں. بغیر اختیار کے اقتدار لینا چاہتے ہیں ہم. میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے. اگر اختیار نہیں ہے, اگر آپ رول ماڈل نہیں بن سکتے, اگر ہم بہتر نہیں, تو ہم جو ہمارے قائدین شہادتیں دی ہیں کیا فائدہ ہے؟ کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں, بھٹو خاندان پورا شہید ہو گیا, ورکر کتنے شہید ہوئے ہیں, ورکروں کو کتنی جانیں دی, اور آج بھی ورکر ہیں, مختلف پارٹیز کے ورکر آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں. ایبسولوٹلی, بالکل. تو پھر یہ کس کے لیے کیا چاہیے؟ کیا وہ رول آف لا ہی مانتے ہیں, گڈ گورننس ہی لوگ مانگ رہے ہیں نا. اب لیڈر بیٹھ کے اگر آپس میں بیٹھ کے ڈائریکشن ملک کی ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. تو آپ کو ویسے کیا نظر آ رہا ہے 24 نومبر سے پہلے؟ آپ کو مذاکرات نظر آ رہے ہیں یا آپ کو دیکھیں احتجاج میرے ہوتا خیال دکھائی میں دے تو رہا ہے؟ میں تو سچی بات کہتا ہوں, یہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے یا تو پورا سسٹم ایک سائڈ پہ چلا جائے, ایک کوئی بیٹھ کے حل نکالنا چاہیے. وہ خواجہ آصف صاحب تو کہہ رہے ہیں ہائبرڈ نظام چل رہا ہے کیونکہ ادارے ہماری مدد کر رہے ہیں. اگر سیاستدان آپس میں بیٹھ کے حل نہیں نکال سکتے, ملک کو اس بمر کی کشتی سے نہیں نکال سکتے, تو پھر اللہ ہی حافظ ہے, پھر دیکھا جائے گا کیا ہوگا. اب تاریخ تو نہ رکتی ہے, وقت تو رکتا نہیں ہے. تو آپ کوئی ان حالات کے نتیجے میں کوئی ان ڈیموکریٹک آپ آؤٹ کم دیکھ رہے ہیں؟ نہیں, میں ابھی اس کے اوپر آپ کو سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا, لیکن آپ کو حالات نظر آ رہے ہیں کہ لیکن اس طرح حکومتیں چلتی نہیں, حکومتیں چلتی نہیں دکھائی دے رہی آپ کو. اس طرح چلتی نہیں, چلتی ہیں بھی نہیں. اگر اس طرح حکومتیں چلیں تو ملک کی بدقسمتی ہوتی ہے, پھر ملک نہیں چلتے ہوتے خدا نہ خواستہ. ندیم صاحب آپ کی اجازت سے ایک بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین کہیں مت جائیے گا, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد.